الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بإشارته انشق القمر وكان نبيا وبين الماء والتين أبو البشر أفضل الرسل وأجمل الرسل وأكمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا رسول بعده لا كتاب بعد كتاب الله ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على جميع أحبابه وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبناته أجمعين خصوصا على أبي بكر وعمر وعثمان وحيدر فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ساتھی دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام علماء کرام اور میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس علاقے میں عقیدے کے حوالے سے کچھ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، تو آج کی نشست میں آپ عقیدے کے عنوان پر بات کریں۔ سچے عقیدے کے حوالے سے آسان الفاظ میں چند گزارشیں عرض کروں گا۔ ساتھیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیان سندھی زبان میں ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر میں سندھی میں تقریر کروں گا تو پھر زبردست احتجاج ہوگا اور میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا۔ ایک بزرگ ہیں اللہ والے، بارش بزرگ ہیں، انہوں نے بہترین تجویز دی ہے کہ انگریزی میں بیان کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان کو بلایا جائے، وہ انگریزی میں مولود شریف سنائیں اور اس کے بعد میں انگریزی میں خطاب کروں گا۔ غربی والوں نے تھکا دیا، دن رات کے پروگرام ساتھیوں نے مرتب کیے، اب پھر سفر کرنا ہے۔ کل سکھر میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کا انتہائی اہم اجلاس ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو کل رات کو شکارپور میں سالانہ سیرت کانفرنس ہے، پرسوں انشاءاللہ جمعہ لاڑکانے میں پڑھانا ہے، اور اسی دن شام کو پھر 1 مہینے کے سفر پر باہر روانگی ہوگی اگر اللہ نے چاہا۔ دو بڑے مذہبی گروپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، اور پھر سنیوں میں 2 بڑے گروپ ہیں، ایک بریلوی ہے ایک دیوبندی ہے۔ آج کی تقریر ان سب ساتھیوں کو سنانی ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی، دیوبندی ہوں یا بریلوی۔ ممکن ہے کہ اللہ کسی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابھی کتنے مائک لگانے آپ کو؟ مجھ سے نہیں ہوتا۔ دو بڑے مذہبی گروپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، ایک شیعہ ہے ایک سنی ہے، اور سنیوں میں پھر 2 گروپ ہیں، ایک دیوبندی ہے ایک بریلوی۔ تو شیعہ حضرات سے میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ وہ جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اپنے
اپنا کلمہ ثابت کریں اللہ اور اللہ کے رسول سے تو ہم باقی ان سے بحث نہیں کریں گے۔ کوئی ہندو اگر مسلمان بن جائے تو آپ اس کو پہلے نماز کے لیے کہیں گے یا پہلے کلمہ پڑھائیں گے؟ بولیں بھائی، آپ بیٹھ جائیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، سارے بیٹھ جائیں آرام سے، بالکل امن امان ہے، خیریت ہے، کوئی آسمان نہیں پھٹتا۔ بھائی کوئی ہندو اگر مسلمان بن جائے تو آپ اس سے پہلے نماز پڑھائیں گے یا اس سے پہلے کلمہ پڑھائیں گے؟ بھائی بولتے کیوں نہیں؟ سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں۔ غیر مسلم اگر مسلمان بن جائے تو اس سے آپ پہلے روزے رکھوائیں گے یا کلمہ پڑھائیں گے؟ پہلے اس کو حج کرائیں گے یا کلمہ پڑھائیں گے؟ پہلے زکوٰۃ کا حکم کریں گے یا کلمہ پڑھائیں گے؟ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ٹھیک یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا جی؟ بولتے چلیں بھائی، یہی کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ جو زندہ ہیں وہ بولیں، جو مر گئے ہیں وہ بالکل نہ بولیں، یہی پڑھتے ہیں نا بھائی؟ تو شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں، میں گالی نہیں نکالتا، شیعہ حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے؟ لمبا ہو گیا، اذان بھی لمبی ہے۔ تو ہم شیعہ حضرات سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اگر اللہ نے اس کلمے کا حکم دیا ہے تو ہم بھی پڑھیں۔ بھائی ٹھیک ہے، بولے بھائی، بھائی کوئی گالی تو نہیں دے رہا نا؟ آخر کیسے سمجھاؤں؟ کہتے ہیں عقیدہ سمجھاؤ۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ہم دونوں حصے منوال قرآن مقدس سے دکھلائیں گے۔ لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں موجود ہے اور محمد الرسول اللہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ شیعہ حضرات قرآن مقدس میں اپنا کلمہ دکھائیں، ہم ان کی صداقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، مزید کوئی بحث نہیں کریں گے۔ قرآن سے اپنا کلمہ دکھائیں۔ بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بولے بھائی، بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ شیعہ حضرات سے کہیں اپنا کلمہ دکھائیں، صرف کلمہ۔ اگر قرآن سے نہیں دکھلا سکتے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا کلمہ ثابت کریں۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی میں کبھی کسی کو شیعوں والا کلمہ پڑھایا ہے تو ہم پھر بھی ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مزید کوئی بحث نہیں کریں گے۔ ہم بھی ملنگوں کے ساتھ مکانوں میں بیٹھ جائیں گے۔ شیعہ حضرات سے کہو اپنا کلمہ قرآن سے دکھاؤ اور کوئی جھگڑا نہیں۔ بھائی سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیعہ حضرات اپنا کلمہ قرآن سے دکھائیں، کوئی بحث نہیں کریں گے، تسلیم کریں گے۔ اگر قرآن سے نہیں دکھلا سکتے اور قیامت تک نہیں دکھلا سکتے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنگ اپنا کلمہ ثابت کریں۔ اگر حضور نے اپنی پاکیزہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی کسی کو ان والا کلمہ پڑھایا ہو ہم ان کی صداقت کو تسلیم کریں گے۔ بھائی ٹھیک ہے؟ بولے بھائی، بھائی ٹھیک ہے؟ اگر قرآن سے بھی نہیں دکھلا سکتے، حضور سے بھی نہیں دکھلا سکتے، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان ذی النورین سے ان کا جھگڑا ہے، میں ان کو چھیڑتا نہیں، جناب علی مرتضی سے اپنا کلمہ ثابت کریں۔ بابانگے دہل کرتا ہوں جناب علی مرتضی سے
ملنگ اپنا کلمہ ثابت کرے. اگر جناب حیدر کرار نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ان والا کلمہ خود پڑھا ہو یا کسی کو پڑھایا ہو, میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کروں گا. بھائی ٹھیک ہے؟ بولے بھائی, سارے مل کے بولے. اگر اللہ سے بھی نہیں دکھا سکتے, رسول اللہ سے بھی نہیں دکھا سکتے, حضرت علی سے بھی نہیں دکھا سکتے, تو حضرت امام حسن سے دکھائیں, حضرت امام حسین سے دکھائیں. اگر انہوں نے ان والا کلمہ خود پڑھا ہو یا کسی کو پڑھایا ہو ہم پھر بھی مانیں گے. لیکن اگر حضرت امام حسن سے بھی نہیں ثابت کر سکتے, امام حسین سے بھی نہیں ثابت کر سکتے, تو اپنی فکر کے مطابق بقیہ اماموں سے ثابت کریں. امام زین العابدین سے ثابت کریں, امام جعفر صادق سے ثابت کریں, امام علی تقی سے ثابت کریں, امام علی نقی سے ثابت کریں, امام حسن عسکری سے ثابت کریں. اپنی فکر کے مطابق جو 12 اماموں کا تصور شیعہ حضرات پیش کرتے ہیں, ان 12 میں سے کسی ایک امام سے اپنا کلمہ ثابت کریں. بھائی ٹھیک ہے؟ بولتے نہیں آپ ڈر گئے ہیں, سہم گئے ہیں, تھک گئے ہیں, خاموش ہو گئے ہیں. بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ شیعہ حضرات صرف اپنا کلمہ ثابت کرے, ہم ان کے مرید بنیں گے, یا پھر ہمارے پاس آئیں, ہم اپنا کلمہ قرآن میں دکھائیں گے. کہیں سبحان اللہ. ہم اپنا کلمہ سید کائنات کی محفل میں دکھلائیں گے. سارے کہیں سبحان اللہ. مل کے بولے بھائی, سارے مل کے بولے. ہم اپنا کلمہ صدیق اکبر سے ثابت کریں گے, فاروق اعظم سے ثابت کریں گے, عثمان ذی النورین سے ثابت کریں گے, حیدر کرار سے ثابت کریں گے, حسن مجتبی سے شار ثابت کریں گے, شہید کربلا سے ثابت کریں گے, امام زین العابدین سے ثابت کریں گے, امام علی تقی سے ثابت کریں گے, امام علی نقی سے ثابت کریں گے, امام حسن عسکری سے ثابت کریں گے. بلگو سے کہیے ہمارے پاس آئیں, ہم دکھائیں گے کہ اللہ کے عرش پر بھی ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے. کہیں سبحان اللہ. ہم احادیث مبارکہ کی کتابیں کھول کے دکھائیں گے کہ اللہ کے عرش پر بھی ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے. صرف عرش عظیم پر نہیں, توجہ چاہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہم دکھلائیں گے کہ جنت کے درختوں کے ہر پتے پر ہمارا کلمہ لکھا ہوا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. سارے مل کے بولے. صرف جنت کے درختوں کے پتوں پر نہیں, ہم ثابت کریں گے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان جو نبوت کی مہر تھی اس پر بھی ہمارا کلمہ لکھا ہوا تھا. دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ. صرف مہر نبوت میں نہیں, ہم ثابت کریں گے کہ جس براق پر میرے آقا نے قدم رکھے تھے اور معراج والا سفر شروع کیا تھا, اس براق کی پیشانی پر بھی ہمارا کلمہ لکھا ہوا تھا. دوسری چیز ہے اذان. پہلی چیز ہے کلمہ اور دوسری چیز ہے, سارے مل کے بولیں, سارے مل کے بولیں. جہاں مسلمان ہوں گے وہاں اذان ہوگی, اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے. دوسرے میں تکبیر. سبحان اللہ. وہ تکبیر بھی ثابت نہیں کر سکتے. نعرے تکبیر لگائیں نا. اللہ اکبر کبیرہ. پہلا کلمہ اور دوسری اذان. دوسری چیز مل کے بولیں, سارے مل کے بولیں. دوسری چیز, انہوں نے کلمے میں بھی
ملاوٹ کی ہے اور اذان میں بھی. اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں تک ہمارے ساتھ ہیں. اور آگے اشہد ان علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. بھائی کہتے ہیں اذان میں؟ بولیں بھائی، بھائی کہتے ہیں اذان میں؟ ہم شیعہ حضرات سے کہتے ہیں کہ اپنی اذان ثابت کرو. کوئی جھگڑا نہیں تم سے، اذان ثابت کرو. ہم ملنگ بن جاتے ہیں سارے. اپنی اذان ثابت کرو ملنگو، کوئی جھگڑا نہیں. اذان ثابت کرو. سید کائنات نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ ملنگو والی اذان اگر دلوائی ہو، ہم ابھی سے شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ. بھائی ٹھیک ہے؟ اب جی سندھی میں چے وہ ابا یا نیتا نا گالا چھونا تھا ابا یا نیتا نا ثابت کرے. ایک مرتبہ اگر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان والی اذان دلوائی ہو، ایک مرتبہ. ہم آج سے شروع کرتے ہیں، ہمیشہ یہی اذان دلوائیں گے ایک مرتبہ. اگر حضور سے ثابت نہیں کر سکتے، حضرت علی مرتضیٰ سے ثابت کریں. انہوں نے ان والی اذان دلوائی ہو، پھر بھی ہم دلوائیں گے. حضرت علی سے ثابت نہیں کر سکتے، امام حسن سے ثابت کریں. امام حسن سے ثابت نہیں کر سکتے، امام حسین سے ثابت کریں. امام حسین سے ثابت نہیں کر سکتے، جناب علی تقی سے، علی نقی سے، حسن عسکری سے، امام زین العابدین سے، جعفر صادق سے ثابت کریں. اپنے تصور کے مطابق جن 12 اماموں کے جو نام لیتے ہیں ان سے ثابت کریں. یا ہم ثابت کریں گے کہ حضور نے جو اذان دلوائی وہ وہی اذان ہے جو ہماری مسجدوں میں دی جاتی ہے. کہیں سبحان اللہ، مل کے بولیں. صدیق اکبر کے دور میں بھی یہی اذان تھی. آپ بڑے ڈھیلے ہیں بھائی. فاروق اعظم کے دور میں بھی یہی اذان تھی. عثمان ذی النورین کے دور میں بھی یہی اذان تھی. حیدر کرار کے زمانے میں بھی یہی اذان تھی. حضرت حسن کے زمانے میں بھی یہی اذان تھی. حضرت حسین کے زمانے میں بھی یہی اذان تھی. 12 اماموں کے پاس بھی یہی اذان تھی. فیصلہ ہو جائے گا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں. دلائل سے بات کرو. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ گن پوائنٹ سے نہیں ہوگا. مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ اللہ کے قرآن سے ہوگا یا محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ہوگا. شیعہ حضرات سے کوئی بحث نہیں. یا اپنا کلمہ ثابت کریں یا اپنی اذان ثابت کریں. اور میں اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ملنگوں کو سنا دو کہ آپ والی اذان خیالی ہے، ہماری اذان بلالی ہے. سب کہیں سبحان اللہ. ان کو بتلا دو کہ تمہاری اذان خیالی ہے، ہماری اذان بلالی ہے. کلمہ بھی ثابت نہیں کر سکتے، اذان بھی ثابت نہیں کر سکتے. اچھا ان سے کہو کہ مکان ثابت کرو. ہم مسجدیں بناتے ہیں، یہ مکان بناتے ہیں. ہم مسجدیں بناتے ہیں، یہ مکان بناتے ہیں. بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ اور وہ اپنے مکان کو امام بارگاہ بھی کہتے ہیں. ہم یہ مجھ سے زیادہ جذباتی ہیں، مجھے سمجھانے دو. ہم مسجدیں بناتے ہیں، یہ مکان بناتے ہیں، اور اس کو یہ امام بارگاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ ان سے کہو آپ کو کس نے کہا ہے کہ امام بارگاہ بناؤ؟ اگر اللہ نے کہا ہے تو ہم بھی بنائیں. بھائی ٹھیک ہے بھائی؟ اگر اللہ نے کہا ہے تو ہم بھی بنائیں. بھائی ٹھیک بولو. اگر رسول اللہ نے کہا ہے تو بھی ہم بنائیں. اگر حضرت علی مرتضیٰ نے کوئی مکان بنایا تھا تو بھی بنائیں. اگر امام حسن نے بنایا، امام حسین نے بنایا، آپ کے تصور کے مطابق 12 اماموں نے کوئی مکان بنایا تو بھی ہم بنائیں. اب مسجدیں بناتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ بناؤ. کھولو نا قرآن کو.
اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہے سبحان اللہ۔ اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ شیعہ حضرات سے پوچھو تم جو مکان بناتے ہو کس نے کہا ہے تمہیں؟ اللہ نے کہا ہے تو ہم بھی بنائیں، حضور نے فرمایا ہے پھر بھی بنائیں، اماموں نے کہا ہے پھر بھی بنائیں۔ اچھا بنانے کی بات ثابت نہیں کر سکتے، صرف اتنا بتائیں کہ حضور 5 منٹ کسی مکان میں بیٹھے تھے، صرف 5 منٹ۔ یار یہ بول چال کا سلسلہ بچوں والا ختم ہونا چاہیے۔ یہ جو حضرات گفتگو میں مصروف ہے نا، یہ اب ایک کچہرے نوارا یار جکن چون قرب کرے تے کچہری نہ کیوں کچہری گوٹھ ونی گجو۔ صرف اتنا ثابت کریں کہ حضور 5 منٹ کسی مکان میں بیٹھے تھے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت علی 5 منٹ کسی مکان میں بیٹھے تھے۔ ان والا مکان اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر وہ ہوتا ہو۔ اچے بھلی بھلی کرے اچے سر سید جو بچے ایک پوکے تبھی پچے پیوں تھا چرس گھموں تھا عرش۔ ماں جو خیالات ماں 2 منٹ ہیٹ وہاں چاچے کے وہاراں تو چاچو ہیاں مجھے باہ مارے تو وری پوما وائز شروع کیا۔ یہ ثابت کرے کہ سید کائنات 5 منٹ کسی مکان میں بیٹھے تھے۔ بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ بھائی جواب تو دینا کم از کم۔ حضرت علی بیٹھے تھے، امام حسن بیٹھے تھے، امام حسین بیٹھے تھے، 12 امام جو اپنے تصور کے مطابق آپ لوگوں کو بتاتے ہیں وہ بیٹھے تھے۔ یا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضور کی محبت بھی مسجد سے تھی، سب کہیں سبحان اللہ۔ حیدر کرار کی محبت بھی مسجد سے تھی، جناب علی جے مرتضیٰ کا جنازہ بھی مسجد سے نکلا ہے۔ میں ثابت کروں گا کہ امام حسن مجتبیٰ کی محبت بھی مسجد سے تھی، شہید کربلا کی محبت بھی مسجد سے تھی، امام زین العابدین کی محبت بھی مسجد سے تھی، امام جعفر صادق کی محبت بھی مسجد سے تھی۔ اب مسجد ثابت کریں گے تو مکان ثابت کرو۔ پہلی چیز میں نے ملنگوں سے یہ پوچھی ہے کہ کلمہ ثابت کرو، دوسری گزارش یہ کی ہے اذان ثابت کرو، تیسری چیز یہ کہی ہے کہ مکان ثابت کرو، چوتھی چیز یہ عرض کر رہا ہوں کہ ماتم ثابت کرو۔ بھئی آسان سوال ہے، کوئی فلسفہ نہیں، سیدھی بات بول رہا ہوں، ماتم ثابت کریں۔ ہمارے لوگوں کو مروا کے رکھ دیا، محرم میں کیولٹیز میں جگہ نہیں ملتی، شعبہ حادثات پر ہیں بیچارے ہمارے ملنگ گندی نالیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں احساس ہو رہا ہے ان بیچاروں کا بیڑا غرق کر کے رکھوا دیا، پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں جو خوب پیٹو پیٹو خوب پیٹو، کہیں آگ پر ماتم، کہیں چھریوں کا ماتم، کہیں تلواروں کا ماتم، اور وہ ماتم کر جو ترغیب دیتے ہیں وہ کرائے کے مولوی اس سے سپیڈ نہیں بڑھے گی، ہمارے لوگوں کا بیڑا غرق کروا دیا کم بختو تم نے، اور خود اگر اتنا ثواب ہے تو سینہ تمہارا ہو اور مکہ ان کا ہو، پھر پتہ پڑے گا کتنا ثواب ہے۔ ماتم ثابت کرو، ثابت کرو، اللہ نے حکم دیا ہو کہ ماتم کرو، ہم کریں گے۔ بھائی اگر اللہ فرمائے تو پھر نہیں کریں گے؟ بولے بھائی ایک آیت دکھلاؤ، صرف
اللہ فرمائے کہ ماتم کرو، صرف ایک آیت. کیا ہم آپ کو درجنوں آیتیں دکھلاتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو. ہمارے لوگوں کا بیڑا غرق کروا دیا کم بختو تم نے، اور خود اگر اتنا ثواب ہے تو سینہ تمہارا ہو اور مکہ ان کا ہو، پھر پتہ پڑے گا کتنا ثواب ہے. ماتم ثابت کرو، ثابت کرو. اللہ نے حکم دیا ہو کہ ماتم کرو، ہم کریں گے. بھائی اگر اللہ فرمائے تو پھر نہیں کریں گے؟ بولے بھائی. ایک آیت دکھلاؤ، صرف ایک آیت 30 پاروں کے قرآن میں صرف ایک آیت دکھلاؤ جس میں اللہ فرمائے کہ ماتم کرو، صرف ایک آیت. کیا ہم آپ کو درجنوں آیتیں دکھلاتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ صبر کرو؟ تم ماتم دکھاؤ، ہم صبر دکھائیں گے. تم ماتم دکھاؤ، ہم صبر دکھائیں گے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. دل کی گہرائیوں سے کہیں سبحان اللہ. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. پھر فرمایا یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم. اور پھر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہے سبحان اللہ. ایک آیت دکھلاؤ، توجہ چاہتا ہوں بھائی. ایک آیت دکھلاؤ. لڑائی سے کام نہیں ہوگا، کام سمجھانے سے ہوگا. ان کو سمجھاؤ. گالی سے کام نہیں ہوگا، دلیل سے کام ہوگا. ایک آیت دکھلاؤ اللہ کے کتاب میں، ایک آیت. خدا کی قسم نہیں دکھلا سکتے. قیامت قائم ہو سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے. ملنگ قرآن سے ماتم کا آرڈر نہیں دکھلا سکتے. حضور کا ایک فرمان سناؤ، صحیح روایت سے، صحیح سند سے. ایک حکم حضور کا دکھلاؤ. حضور نے آرڈر دیا ہو کہ ماتم کرو، پھر بھی ہم ماتم کریں گے. بھائی ٹھیک ہے؟ بولو بھائی، سارے مل کے بولو. حضور کا ایک آرڈر دکھلاؤ صحیح سند سے، ہم مانیں گے. آپ صرف 10 دن ماتم کرتے ہیں، ہم 12 مہینے ماتم کریں گے. دکھلاؤ، ایک حکم دکھلاؤ. قرآن سے بھی نہیں دکھلا سکتے، حضور سے بھی نہیں دکھلا سکتے. صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین کو تم مانتے نہیں، حضرت علی سے کوئی آرڈر دکھلاؤ، ہم آنکھوں پر رکھیں گے اور عمل کریں گے. بھائی ٹھیک ہے؟ سارے مل کے بولو. جناب علی مرتضیٰ کا آرڈر دکھلاؤ. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے اور یہ دنیا کی جو طبعی عمر تھی 63 برس یہ مکمل فرمائی، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب علی مرتضیٰ نے نہلایا. حضور کو غسل کس نے دیا؟ حضرت علی نے. حضور کو غسل کس نے دیا؟ مل کے بولو بھائی. حضور کو غسل کس نے دیا؟ نہلاتے ہوئے حضرت علی رک گئے. توجہ چاہتا ہوں. اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا لولا انک امرتنی بالصبر ونہیتنی عن الجزع. فرماتے ہیں لولا
بالصبر ونهيتني عن الجزع لأنفضنا عليك مع الشؤون. میرے آقا اگر آپ ہمیں صبر کا حکم نہ فرماتے اور ماتم سے نہ روکتے، اگر آپ صبر کا حکم نہ کرتے، ماتم سے نہ روکتے، تو علی آج آپ پر رو رو کر آنکھوں کا پانی بھی ختم کر دیتا. قرآن سے ماتم دکھلاؤ، ہم آپ کے ساتھ ماتم کریں گے. اللہ نے آرڈر دیا ہو کہ ماتم کرو، ہم کریں گے. قرآن سے نہیں دکھلا سکتے، حضور سے کوئی ایک حکم دکھلاؤ، ہم آپ کے ساتھ ماتم کریں گے. حضور سے نہیں دکھلا سکتے، حضرت علی سے ثابت کرو. سنیے جی، حضرت علی سے بھی نہیں دکھلا سکتے، امام حسن سے کوئی آرڈر دکھلاؤ، امام حسین سے دکھلاؤ، اپنے تصور کے مطابق 12 اماموں سے دکھلاؤ. بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ تمام نے صبر کیا، قرآن نے صبر کا حکم کیا، حضور نے صبر کا حکم کیا، آل محمد نے صبر کا حکم کیا، اصحاب محمد نے صبر کا حکم کیا، اہل بیت محمد نے صبر کا حکم کیا. سیدہ کائنات کی سب سے چھوٹی بیٹی حسنین کی امی، حیدر کرار کی بیوی، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ کائنات کی وفات پر کیا کہہ رہی ہے؟ صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا. فرماتی ہیں میرے ابا جان، آپ کی جدائی کی وجہ سے میرے اوپر ایسا صدمہ گرا ہے کہ وہ صدمہ اگر دنوں پر گر جاتا تو دن راتوں میں بدل جاتے. اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دنیا والو، میرے بابا جان کے مقام کا تمہیں کیا پتا؟ تم نے تو دنیا کے عطر سونگھے ہیں نا، اگر میرے آقا کے پسینے کی خوشبو آپ کو مل جاتی تو آپ کے دماغ ٹھکانے آ جاتے. سچا عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. سچا عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. بھائی سچا عقیدہ کون سا ہے؟ سارے بولو. سچا عقیدہ وہ ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھا ہے یا مولویوں پر کلمہ پڑھا ہے؟ سارے مل کے بولو بھائی. آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھا ہے یا فقیروں کے اوپر یا ذاکروں کے اوپر یا مبلغین کے اوپر یا ان جبے والوں اور قبے والوں کے اوپر؟ کلمہ کس پر پڑھا ہے؟ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر کلمہ پڑھا ہے دونوں ہاتھ بلند کریں. اور کوئی جھگڑا نہیں، انتہائی محبت سے گزارشات پیش کر رہا ہوں، تمام جھگڑے خود بخود حل ہو جائیں گے. شیعہ حضرات سے کہو اپنا کلمہ ثابت کرو. کلمہ ثابت نہیں کر سکتے، اذان ثابت کرو. اذان ثابت نہیں کر سکتے، تیسری چیز کون سی بتائی تھی؟ مکان ثابت کرو. مکان ثابت نہیں کر سکتے، ماتم ثابت کرو. بس آخری چیز ملنگوں سے عرض کر کے پھر دوسری جانب آ رہا ہوں. آخری چیز، ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں مت دو.
آپ کو اپنے ذاکرین نے بتایا ہی نہیں، حضرت علی کے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بھی اکثر کو پتہ نہیں ہوگا، اکثر کو یہ پتہ ہے کہ حضرت علی کے دو بیٹے تھے، دو صاحبزادے تھے، ایک حضرت حسن ایک حضرت حسین، عام لوگوں کو یہی پتہ ہے نا، لیکن حضرت علی کے صرف دو بیٹے نہیں تھے، کتنے بیٹے تھے؟ اور جی 18، یہ صحیح جواب ہے۔ حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ ہاں ہاں کتابوں میں لکھا ہوا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ کتنے بیٹے تھے؟ سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں جی، یہ سبق یاد کرو۔ مجھے کہا گیا ہے کہ عقیدے پر بات کرو، تو عقیدہ تب سمجھ میں آئے گا جب میں کمپیریٹیو اسٹڈی پیش کروں گا، تقابلی مطالعہ۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب حضرت ابو بکر خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی کو بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ کہ سبحان اللہ، مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں علی کے مرتضیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جناب علی کے مرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ سبحان اللہ، میں سستی ہو رہی ہے، مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر۔ مل کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ ہے، حضرت علی کے ہاں بیٹا ہوا، حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عثمان۔ آپ اپنے بچوں پر دشمنوں کے نام رکھیں گے؟ بولے بھائی، تاں پانچے بچن تے دشمنن دا نالا رکھ دو، کچھ چھو چھو نہ دا بلا تاں جے چپن تے سولو چھو چڑھی ویوں ہیں نا۔ آپ اپنے بچوں پر دشمنوں کے نام رکھیں گے؟ سارے مل کے بولے۔ اگر جناب علی کے مرتضیٰ ابو بکر کو اپنا دشمن سمجھتا، عمر کو اپنا دشمن سمجھتا، عثمان کو اپنا دشمن سمجھتا، تو علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان نہ رکھتا۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر۔ میرے محترم دوستو، صرف یہ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، شیعہ حضرات سے یہ پوچھو، شیعہ حضرات سے یہ پوچھو کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تشریف لائے تو ان کے ساتھ دوسرے لوگ کتنے تھے؟ شیعہ حضرات سے یہ پوچھو، کہیں گے 72 تھے۔ مختلف روایات ہیں 80 تک، لیکن اکثر جو مشہور روایت ہے وہ 72 کی ہے۔ تو اچھا ان سے پوچھو کہ ان کے نام بتاؤ، مر جائیں گے نام نہیں بتائیں گے، سوال ہی نہیں، تجربہ کر کے دیکھو۔ ان کے کتابوں میں تمام کے تمام نام لکھے ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے سکے بیٹے، بھائی آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ سن رہے ہیں یا سن ہو چکے ہیں؟ زندہ ہیں یا مر گئے؟ سمجھ رہے ہیں یا خواہ خواہ چیخ رہے ہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت علی کے سکے بیٹے، توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی کے سکے بیٹے ابو بکر، عمر، عثمان، یہ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ آئے۔ کہیں سبحان اللہ، سارے مل کے بولیں۔ اور اپنے بھائی حسین کی طرف سے دشمن کے ساتھ لڑے، اور یہ تینوں بیٹے جناب علی کے مرتضیٰ کے، تینوں بیٹے جناب علی کے مرتضیٰ کے، ابو بکر، عمر اور عثمان، کربلا کے میدان میں
صرف میری اس بات کو ملنگ غلط ثابت کرے میں ان کا مرید بنوں گا، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر ان کے گریبان کو پکڑ کر ان سے پوچھو کہ آج تک آپ نے لوگوں کو یہ نام بتائے کیوں نہیں؟ اگر نام بتاتے ہیں تو دکانداری ختم ہو جاتی ہے، پورا مذہب ڈاماڈول ہو جاتا ہے۔ وہ بھی بڑے ناراض ہیں جی۔ ہم کہتے ہیں کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ عالم الغیب کون ہے؟ سارے مل کے بولیں، عالم الغیب کون ہے؟ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اللہ بھی عالم الغیب ہے، رسول بھی عالم الغیب ہے، پیران پیر بھی عالم الغیب ہے، ہمارے سارے پیر عالم الغیب ہیں۔ نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ حاضر ناظر ایک اللہ ہے۔ حاضر ناظر کون ہے بھائی؟ سارے مل کے بولیں، حاضر ناظر کون ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں اللہ بھی حاضر ناظر ہے، رسول بھی حاضر ناظر ہے، مرشد بھی حاضر ناظر ہے۔ ہم کہتے ہیں مختار کل ایک اللہ ہے۔ مختار کل کون ہے؟ سارے مل کے بولیں، مختار کل کون ہے؟ یہ کہتے ہیں حضور بھی مختار کل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حاجت روا اور مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں علی بھی مشکل کشا ہے، رسول بھی مشکل کشا ہے، مرشد بھی مشکل کشا ہے۔ نہیں کہتے بھائی؟ ہم کہتے ہیں کہ تمام نبی بشر ہیں، تمام نبی، سارے مل کے بولیں، تمام نبی۔ یہ کہتے ہیں نہیں، حضور نور ہے، بشر نہیں ہے۔ نہیں کہتے بھائی؟ یہ چیزیں کافی ہیں۔ اب قرآن کھولتے ہیں اور کھول کے رکھتے ہیں۔ قرآن سچا ہے؟ بولیے۔ شیعوں سے پوچھو گے نا، شیعوں سے پوچھو گے تو وہ بھی کہیں گے بالکل بابا سچا ہے جی، چاہے ان کے کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہو۔ لیکن اگر آپ کسی ملنگ سے پوچھیں قرآن کو مانتے ہو، کہتا ہاں بابا کیرو نہ تھو مجھے قرآن اکھے، ہاں بابا قرآن اکھنتے نور سائیں۔ ملنگ کو پوچھنے تبھی چاندو قرآن سچو، دیوبندی کا پوچھنے تبھی چاندو قرآن سچو، بریلوی کا پوچھنے غلط ہو گیا ماں ہڑا چونتا تو قرآن۔ بھائی اگر اختلاف ہو جائے کچھ لوگوں کا آپس میں اور سارے کہیں کہ یہ جو مولوی صاحب ہے نا، یہ پسٹل والا مولوی صاحب، یہ جو فیصلہ کرے ہم سب مانیں گے، یہ جو فیصلہ کرے ہم سب مانیں گے۔ جب ایک آدمی کو انہوں نے اپنا جج مان لیا پھر تو فیصلہ ہونا چاہیے نا۔ میری طرف توجہ کریں بھائی، دو چار آدمیوں کا اختلاف ہو گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب ہے نا، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب مانیں گے۔ اب ایک بندے پر جب ہاتھ رکھ لیا اب فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جب سب کہتے ہیں قرآن سچا ہے پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ادھر ادھر مت بھاگو نا، ادھر جاؤ گے تو دریائے سندھ میں ڈوبو گے، ادھر سمندر ہے، نیٹی جیٹی کا پل ہے۔ جب سب کہتے ہو کہ قرآن سچا ہے، یعنی آپ نے قرآن کو جج تسلیم کر لیا، قرآن کھولتے ہیں۔ بریلوی حضرات اپنے عقائد قرآن سے ثابت کریں، میں اسی اجتماع میں ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے ان کی جماعت میں شمولیت اختیار کروں گا۔ بھائی ٹھیک بول رہا ہوں؟ یا ہم اپنے عقائد قرآن سے ثابت کریں پھر وہ توبہ تائب ہو کر ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں۔ بھائی کوئی میں نے گالی تو نہیں نکالی، کوئی بد کلامی تو نہیں کی، کوئی بکواس تو نہیں کی، کوئی گستاخی تو نہیں کی۔ بھائی جب سب کہتے ہیں قرآن سچا ہے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، مجھے کہا گیا ہے کہ عقیدہ سمجھاؤ، تو کس طرح سمجھاؤں؟ یہی طریقہ ہے سمجھانے کا، 2 اور 2 حساب میں کچے ہیں آپ۔
2 और 2 4 और 4 8 और 8 16 और 16 32 और 32। आज बिल्कुल इसी तरह तकरीर कर रहा हूं, फिर भी किसी को समझ में ना आए तो किस्मत पे जाके मातम करे। भाई सब कहते हो कुरान सच्चा है, कुरान खोल के रखते हैं। इधर देवबंदी बैठ जाएं, इधर बरेलवी बैठ जाएं। देवबंदियों को मैं लेके आऊंगा, बरेलवियों को तुम लेके आओ। इटकी बिटकी न हल्दी, गाल सीधी, गाल सीधी। कुरान में दलील पेश करो पवंदुन बाबा ठीक आ। अब आप कुरान सच्चो गालायो छो न था भाई, कुरान सच्चा है। जो कहते हैं कि अल्लाह का किताब सच्चा है, दोनों हाथ बुलंद करें। जानी मन जानी तो जानी मन जानी तो फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। फिर अल्लाह की किताब ने आवाज दी, यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिल हमीद। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान खोलते हैं, हम कहते हैं कि एक अल्लाह को पुकारना चाहिए। किसको पुकारना चाहिए? मिलके बोले। ये दो मेरे साथी नाराज होके वॉकआउट करके जा रहे हैं, थक गए बेचारे। जी सही है, बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है। हम कहते हैं कि एक अल्लाह को पुकारना चाहिए। भाई किसको पुकारना चाहिए? मिलके बोले। वो कहते हैं जी अल्लाह को भी पुकारो, अली को भी पुकारो, नबी को भी पुकारो, पीरान पीर को भी पुकारो। भेज भिटाई कर मुल्क मिठाई, सोनी कलंगी वारा कलंदर पारत थी, या गौस बहावल हक बेड़ा धिक वहां भी वधी दिया। कुरान खोलते एक आयत बरेलवी हजरात दिखला दें। भाई ठीक बोल रहा हूं ना? आखिर कौन सी जुबान आप समझेंगे? वो मौलवी साहब तो अंग्रेजी समझेगा। आप बरेलवी हजरात से पूछें कि आखिर वो कौन सी जुबान समझेंगे? एक आयत, तवज्जो है भाई, सुन रहे सारे? एक आयत दिखलाए, एक आयत, सिर्फ एक आयत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाए कि मुझे भी पुकारो, मेरे नबी को भी पुकारो, मुझे भी पुकारो, बुजुर्गों को भी पुकारो, मुझे भी पुकारो, वलियों को भी पुकारो, मुझे भी पुकारो, शहीदों को भी। एक आयत दिखला दे, झगड़ा खत्म, मैं आपकी जमात में आने के लिए तैयार हूं। भाई ठीक है? बोले भाई ठीक है? भाई ठीक है? या मैं दर्जनों आयतें दिखलाता हूं जिसमें रब कहता है सिर्फ मुझे पुकारो, सिर्फ मुझे पुकारो। कहे सुबहान अल्लाह, सारे मिलके बोले। फरमाया लहू दावतुल हक, कहे सुबहान अल्लाह। फरमाया लहू दावतुल हक, कहे सुबहान अल्लाह। फरमाया उदऊनी अस्ताजिब लकुम। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यसुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़्ज़म मिनज़ ज़ालिमीन।
مثال دی اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. قرآن سچا ہے؟ بولے بھائی قرآن سچا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو. غیروں کے چوکٹوں پر در بدر ہونے والوں ایک اللہ کو پکارو. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. وہاں فرمایا کہ مجھے پکارو، میں سنوں گا، قبول کروں گا، جواب دوں گا. اور یہاں فرمایا میرے سوا کسی اور کو مت پکارو. یہاں فرمایا میرے سوا کسی اور کو. قرآن سچا ہے بھائی؟ آپ تھک گئے تو میں دعا کر رہا ہوں، بس میں مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے خود مجھے لمبا عنوان دے دیا ہے، میں کیا کروں. اللہ اکبر. اور یہ جانور بھی بچھا رکھے ہیں یہاں. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے سوا کسی اور کو مت پکارو. کہیں سبحان اللہ. رب جلیل کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ما لا ينفعك ولا يضرك. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے سوا کسی اور کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. اور پھر فرمایا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر اوروں کو پکارو گے تو ظالموں میں سے بن جاؤ گے. اللہ منع کر رہا ہے، اللہ منع کر رہا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو مت پکارو. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے سوا غیروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال کچھ یوں ہے جیسے ایک پیاسا آدمی ہو، دریا کے کنارے پہنچ جائے. توجہ چاہتا ہوں بھائی. دریا کے کنارے پہنچ جائے اور اب کیا کرتا ہے؟ پانی سے کہتا ہے پانی پانی ادھر تو آ، مر رہا ہوں، میرے منہ میں آ جا. نا میرے منہ میں ادھر آ. اب لوٹا بھی نہیں برتا، گلاس بھی نہیں برتا، کوئی برتن بھی نہیں برتا، کوئی ڈول بھی نہیں ڈالتا. پانی کو منتیں کر رہا ہے. ادھر مر رہا ہوں، میرے منہ میں آ جا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اللہ سچا ہے بھائی؟ سارے مل کے بولیں. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے سوا ان کو پکارتے ان کی مثال یوں ہے اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فرمایا جس طرح یہ پانی اس کمبخت کے منہ میں نہیں آ سکتا، یہ مر جائے گا. پانی اس کی منتوں پر اس کے منہ میں نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت نے فرمایا جو میرے سوا اوروں کو پکارتے ہیں یہ مر جائیں گے، وہ ان کی پکار سن ہی نہیں سکتے. ڈیرے جما رکھے انہوں نے. زندوں کو تو پکارتے، مردوں کو بھی پکارتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. ایک ہو گیا، ایک ہونے والا بھی ہے. سبحان اللہ.
ہمارے ہاں تو جو زندہ ہیں وہ بھی نہیں سنتے، اور یہ کہتے ہیں کہ قبر والے بھی سنتے ہیں۔ بھائی جو قبر میں چلے گئے یہ زندہ ہیں یا مر گئے؟ بولے بھائی، بولے بولے۔ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ قبر میں آپ جن کو دفن کرتے ہیں زندوں کو دفن کرتے ہیں یا مردوں کو؟ اگر کوئی اپنے زندہ باپ کو قبر میں ڈال دے اس کو آپ جوتے لگائیں گے، کم بخت کے بچے یہ کیا کرتے ہو، پاگل ہو، پاگل ہو۔ ہمارے ہاں تو جو زندہ ہیں وہ بھی نہیں سنتے، اور یہ کہتے ہیں کہ قبر والے بھی سنتے ہیں۔ بھائی جو قبر میں چلے گئے یہ زندہ ہیں یا مر گئے؟ بولے بھائی، بولے بولے۔ آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں بھائی؟ قبر میں آپ جن کو دفن کرتے ہیں زندوں کو دفن کرتے ہیں یا مردوں کو؟ اگر کوئی اپنے زندہ باپ کو قبر میں ڈال دے اس کو آپ جوتے لگائیں گے، کم بخت کے بچے یہ کیا کرتے ہو، پاگل ہو، پاگل ہو۔ تو اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سنتے ہیں، یہ تو بالکل زندہ ہیں، تو پھر آپ نے قبروں میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ بڑے گستاخ ہیں، ان پر ریٹ پٹیشن داخل ہونی چاہیے۔ خود نہلایا، خود دھلایا، خود کفن پہنایا، اور پھر سامنے رکھ کر دعا بھی خود کی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اور منو مٹی کے نیچے ڈال دیا۔ کون ان کو سمجھائے؟ اللہ رب العزت فرماتے میرے حبیب ان کو آپ بھی نہیں سنا سکتے تو یہ کہاں سے سنا سکیں گے؟ جہالت کی انتہا ہے۔ میرے محترم دوستو، بریلوی حضرات سے کہو کہ وہ اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کریں، کوئی جھگڑا نہیں، بس ثابت کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے، وہ کہتے ہیں سب کو پکارنا ہے، ثابت۔ ایک آیت دکھلائیں، صرف ایک آیت، ہم 11ویں بھی دیں گے، 12ویں بھی دیں گے، 13ویں بھی دیں گے۔ مولوی صاحب سے کہو کہ مولوی صاحب حلوہ کھانا آسان ہے، قرآن سے عقیدہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارے اکابر کو گالیاں دینا ہے بڑا آسان کام ہے، لیکن کارگل کی چوٹیوں پہ جا کر جان لڑانا بڑا مشکل کام ہے۔ ان سے پوچھو کہ یہ کارگل کا جو مارکا ہوا آپ کے کتنے طوطے وہاں گئے تھے؟ کوئی ایک طوطا دکھلا دے جی۔ یہ سب مجاہد یہ تھے، یہ نعرہ تکبیر، دیوبند دیوبند، کلمن جانی تو کلمن گلی تو، سبقت سر بلند دیوبند دیوبند، سبقت سر بلند دیوبند دیوبند۔ کشمیر میں کوئی ایک طوطا دکھاؤ، کشمیر میں، افغانستان میں کوئی دکھاؤ، کوئی ایک دکھاؤ، مثال کے طور پر۔ جب سے یہ طوطے نکلے تو اصلی طوطے بھاگ گئے، پہلے بڑے ہوتے تھے اب نظر نہیں آتے، ہم تو ترس گئے دیکھنے کے لیے۔ کون ان کو سمجھائے؟ مولوی صاحب گالیوں سے کام نہیں چلے گا، ہمارے اوپر غصہ مت کرو، تمہارا پیرا قرآن نے غرق کیا ہے۔ اور قرآن سے عقیدہ ثابت کرو۔ قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ کس کو پکارنا ہے؟ مل کے بولے جی، مل کے بولے۔ حضرت آدم کو دیکھے اللہ کے دروازے پر ہاتھ پھیلائے کھڑے، فرماتے ربنا ظلمنا، کہے نا سبحان اللہ۔ سب کا بابا ہاتھ پھیلائے کھڑا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر
ہے، اللہ کا نبی ہے، 3 تاریکیوں کے اندر، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، یونس نبی وہاں سے پکارا ہے، فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سارے نبی اللہ کے دروازے پر، اللہ اکبر۔ اور یہ نبیوں کا سردار نبی، کہے نا سبحان اللہ، نبیوں کا سردار نبی، رسولوں کا پگدار نبی، کائنات کا مہندار نبی، افضل الرسل، اجمل الرسل، اکمل الرسل، احسن الرسل، اطیب الرسل۔ جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہے ایسا خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ خواجہ عبد المطلب ہے، نظر پڑی، فرماتے ایسا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا۔ چچا ابو طالب آیا، کہنے لگا ایسا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا۔ چلا بے جبریل پہنچے، جبریل کی بھی چیخ نکل گئی اور فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل اکمل اطیب من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آفاقہا گردید یم۔ اب زندہ ہے کہ مر گئے؟ بولے بھائی بولے، دل کی محبت سے سب کہیں سبحان اللہ۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں آفاقہا گردید یم، میرے بتاں ورزید یم، بسیار خوبا دید یم، اما تو چیزیں دیگری تو اکبری چابکتری، از ہر چی گویم بہتری، حقا عجائب دل بری، کہیں سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میرے آقا اتنے خوبصورت، اتنے حسین، یوسف آئیں تو وہ بھی شرما جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین ہیں، عفیفہ کائنات ہیں، مریم اسلام ہیں، اسلام کی خاتون اول ہیں، عالمہ زاہدہ، خدا کی قسم طیبہ طاہرہ، فرماتی ہیں اس ساتھی نے چٹ لکھی ہے کہ 2-3 گھنٹے ابھی مزید تقریر کریں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی اسٹیل کا گلا پڑا ہوا ہے۔ خدا خیر کرے آپ کا بھائی۔ اب میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حسن یوسف کو دیکھ کر خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، انگلیاں کاٹی تھیں، لیکن میرے آقا کو دیکھ کر جوانوں نے گردنیں کٹوا دی ہیں۔ یہ ہمارا ابابیل ہے، اور ابابیلوں نے وہ کام کیے ہیں جو بڑے بڑے نہیں کر سکے، کہیں سبحان اللہ۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب ابابیل آگے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس ہاتھی کا خاتمہ ہوگا۔
کلنٹن کا انتخابی نشان ہاتھی تھا، اس کا ستیاناش ہوگا کہ انشاءاللہ؟ مل کے بولیں بھائی، سارے مل کے بولیں۔ یہ حضور کے نوکر ہیں، یہ میرے آقا کے غلام ہیں، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن رحمت میں یوں آباد ہونے کی۔ میرے آقا اتنے حسین تھے، جب میرے آقا ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو چھوٹے بچوں نے آقا کا استقبال کیا۔ یہاں کے بچے تو مولویوں کی مذاق اڑاتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن مدینے کے بچوں نے آقا کا استقبال کیا دل کی گہرائیوں سے۔ جب میرے آقا پہنچے مدینے کے بچے، توجہ، مدینے کے بچے مدینے جا بارڑا گلن جہڑا بارڑا، جب میرے آقا پہنچے ہیں مدینے کے بچے مل کر کہتے لوگوں سے طلع البدر علینا، کہیں نا سبحان اللہ، کہتے طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ رات چلتے لوگوں سے کہتے ہیں چچا جان آپ نے آسمان کے چاند تو خوب دیکھے ہیں، آج ہمارے ایمان کا چاند بھی تو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کیا مقام تھا ان کا۔ بریلوی حضرات سے کہیں کہ گالیوں کی ضرورت نہیں، قرآن کھولتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر آپ کی باتیں قرآن کے مطابق تو پھر ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ہماری باتیں قرآن کے مطابق ہے تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ دوسرا ابابیل ہے، اس کو بٹھا دیں، پھر ابابیلوں پر کنٹرول کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو اور وہ کہتے ہیں سب کو پکارو، ہم کہتے ہیں ایک آیت دکھلاؤ، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، یا ہم آپ کو درجنوں آیات دکھاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں صرف مجھے پکارو۔ بھائی ٹھیک ہے؟ سب دل کی محبت سے بولیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب ایک اللہ ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ سارے مل کے بولیں، عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو دوسرے کے بتائے بغیر پتا ہو۔ آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، دوسرے کے بتائے بغیر پتا ہو، خود بخود پتا ہو، وہ صرف اللہ ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے انبیاء کو دیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا؟ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور 1.25 لاکھ انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو دیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کائنات میں جتنا علم میرے آقا کو دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن ہر چیز کا علم اسی ایک اللہ کے پاس ہے۔ بھائی اس میں کوئی گستاخی ہے؟ کوئی بے ادبی ہے حضور کی؟ بولیں بھائی، پتہ نہیں لوگوں کو بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ ساری کائنات سے زیادہ علم اللہ نے نبیوں کو دیا،
اور 1.25 انبیاء سے زیادہ علم اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو دیا، لیکن ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ عالم الغیب صرف وہی ہے۔ نبیوں کو بھی اللہ نے بتایا تب پتہ پڑا، اللہ کو بتانے والا کوئی نہیں، اس کو خود بخود علم ہے۔ اور عالم الغیب اسے کہتے ہیں جسے خود بخود علم ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے بھائی؟ سارے مل کے بولے، وہ کون ہے؟ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اور پھر فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا غیب کی چابیاں میرے پاس ہیں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا قل، میرے حبیب تو اعلان کر۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا میرے اللہ نے، قل میرے حبیب تو اعلان کر، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آپ تھک چکے ہیں بالکل، دل کی گہرائیوں سے کہ سبحان اللہ۔ فرمایا قل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ میرے حبیب تو اعلان کر کہ آسمانوں کے غیب کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور زمین کے غیب کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بریلوی حضرات سے کہیں کہ ہم قرآن کھولتے ہیں وہ اپنے دلائل دکھائیں، ہم اپنے دلائل دکھائیں۔ ایک چیز ہم نے یہ کہی کہ پکارنا صرف اللہ کو ہے۔ بھائی کس کو پکارنا ہے؟ سارے مل کے، سارے مل کے۔ اور بریلوی حضرات کہتے ہیں سب کو پکارنا ہے، تو دکھائیں، ایک آیت دکھائیں، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا ہم آپ کو درجنوں آیات دکھاتے ہیں پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اور دوسری بات میں نے یہ کہی کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب، عالم الغیب، ہم درجنوں آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کوئی ایک آیت دکھلائیں جس میں اللہ کہے کہ میں بھی عالم الغیب ہوں، میرا نبی بھی عالم الغیب ہے، میں بھی عالم الغیب ہوں، یہ پیر فقیر بھی عالم الغیب۔ کوئی ایک آیت دکھلاؤ، ایک آیت دکھلاؤ، ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا ہم آپ کو درجنوں آیات دکھلاتے ہیں پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ جب اللہ بتلائے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ بتائے پھر بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ بتلائے پھر بھی مرضی والا، نہ بتلائے پھر بھی مرضی والا۔ نعرہ تکبیر، افضل بلند، بہت سارے ایسے اسلام، جمعیت علماء اسلام، بہت سارے ایسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیش آئے۔ مثال کے طور پر ایک غزوے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کے ہمراہ ہیں۔ راستے میں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا آرام کرتے پھر چلتے ہیں۔ صحابہ ٹھہر گئے، اور میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سو گئے۔ جس گود میں حضور آئے وہ گود بھی برکت والی، جس گود میں حضور آئے وہ گود بھی، جس گود میں حضور نے ہجرت کی وہ گود بھی، اور جس گود میں حضور نے رحلت فرمائی وہ گود بھی۔ جس گود میں حضور ہے وہ حضرت آمنہ کی گود ہے، جس گود میں حضور نے ہجرت کی وہ صدیق اکبر کی گود ہے، جس گود میں حضور نے رحلت کی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی گود ہے۔
میرے آقا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود مس ہو گئے. توجہ چاہتا ہوں. تھوڑی دیر گزری, اب اٹھنے کا ارادہ کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ گلے میں ہار تھا, ایک سہیلی سے میں نے لایا تھا, وہ گر گیا. توجہ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنی ماں کا ہار ڈھونڈو, تلاش کرو. بہت تلاش کیا صحابہ کرام نے, نہیں مل رہا تھا. بہت تلاش کیا, نہیں مل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے. اب نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے, پانی بہت کم ہے, وضو کہاں سے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے, جو کچھ پانی تھا ختم ہو گیا, پی گئے سارے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ ہیں. انہیں جا کے شکایت کی کہ حضرت یہ مسئلہ ہو رہا ہے, ہار مل نہیں رہا, وقت نماز کا جا رہا ہے, پانی ہے نہیں, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں کوہنیاں ماری. وہ باپ تھے, باپ کا حق ہوتا ہے. بھائی یہ بولنے والے حضرات جو ہے نظر آئے, ان کو کہیں کہ والیوم کم کر دیں, کہ ہم ڈسٹرب ہو رہے ہیں ان کی گپ شپ سے. توجہ چاہتا ہوں بھائی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں کوہنیاں ماری. باپ تھے, باپ کو حق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو برداشت کر لیا, اللہ نے برداشت نہیں کیا, اور پیغام پہنچا کہ ابو بکر کو سمجھاؤ, بیٹی تیری ہے لیکن اس وقت بیوی تو محمد الرسول اللہ کی ہے, اس حوالے سے تیری بھی ماں ہے. اللہ اکبر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. پیغام ملا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو, ابو بکر سے کہیے آپ غصے ہو رہے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے, وضو کہاں سے کریں گے, نماز کا وقت جا رہا ہے, پانی نہیں ہے. نماز کے لیے وضو کا آرڈر میں نے دیا ہے. توجہ چاہتا ہوں کراچی کے غیرت مند مسلمانوں, فرمایا گیا نماز کے لیے وضو کا حکم میں نے دیا ہے. میں خود ترمیم کرتا ہوں. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. عائشہ کی برکت سے امت کو تیمم کی دولت مل گئی. صدیق اکبر سے کہیے عائشہ کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر عائشہ کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے, پانی نہیں ہے, میں حکم میں ترمیم کرتا ہوں. جس طرح وضو والی نماز میں قبول کیا کرتا ہوں, تیمم والی نماز بھی میں وہی اسی طرح قبول کروں گا. قصہ مختصر, ہار نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو, بس چلتے ہیں. اٹھے تو ڈاچی کے نیچے, اونٹ کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا تھا. اگر حضور عالم الغیب ہیں تو پھر یہ کیوں ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے. منافق ہے, سیدہ کائنات کی خدمت میں توجہ چاہتا ہوں. اور کہا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلان علاقے سے آئے ہیں، ہمارے تمام قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، ہمیں قرآن کے قاری چاہیے، حافظ چاہیے جو ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، لیکن معیاری قرآن میرے آقا نے چن چن کر 70 صحابہ ان کے حوالے کیے. تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، ادھر آ، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تو بھی ادھر آ، تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے. چن چن کر میرے آقا نے 70 قرآن کے قاری اور حافظ ان کو دے دیے. وہ لے گئے، وہ مسلمان نہیں تھے، منافق تھے، جھوٹے تھے، دین کے دشمن تھے. آگے چل کر بیر معونہ پر ان ظالموں نے میرے آقا کے 70 صحابیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا. میرے آقا کو اگر علم ہوتا، اگر میرے آقا غیب جانتے، اگر میرے آقا کو پتا ہوتا کہ یہ میرے دشمن ہیں، میرے دین کے دشمن ہیں، جھوٹے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا ان کو اپنے صحابی دیتے؟ ہر چیز کا علم کس کو ہے؟ سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں، سارے مل کے بولیں. بریلوی حضرات سے کہیے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، وہ گالیوں کی موسم چلی گئی. محبت سے باتیں کرتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں. آپ اپنے دلائل قرآن سے دیں، ہم اپنے دلائل قرآن سے دیں. یہ پبلک جج ہے، خود فیصلہ کر لیں گے. قرآن میں 2 باتیں نہیں ہے، قرآن میں 1 بات ہے. کس کو پکارنا ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ اور ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ سارے مل کے. ہر چیز کو جاننے والا کون ہے اور ہر جگہ پہ موجود کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ. سبحان اللہ، ڈھیلی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. مسئلہ بالکل واضح ہے. میرے اللہ نے فرمایا آپ کانوں میں چھپ کے باتیں کرتے ہیں. اگر آپ 3 ہیں تو چوتھا میں آپ کے ساتھ ہوں. قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ چپکے سے باتیں کرتے ہیں نا، کانوں میں سرگوشیاں کرتے ہیں تاکہ اور نہ سنیں. سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر آپ 3 ہیں تو چوتھا میں آپ کے ساتھ ہوں. اگر آپ 5 ہیں تو چھٹا میں آپ کے ساتھ ہوں. اور آگے وضاحت فرما دی ولا ادنا من ذالک ولا اکثر. 3 ہیں تو چوتھا میں، 5 ہیں تو چھٹا میں، نہ کم نہ زیادہ. بریلوی حضرات سے کہیں کہ آپ قرآن سے کوئی 1 آیت دکھلا دیں. اگر نہیں دکھائیں گے تو پھر ان کو کہیں کہ توبہ تائب ہو جائے اور قرآن کے احکامات کے مطابق چلنے والے اور چلانے والے بن جائیں. میرے محترم دوستو، پکارنا کس کو ہے؟ بابا سے بلند بولیں. عالم الغیب کون ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ ہر جگہ پہ موجود کون ہے؟ آپ سے بات پوچھتا ہوں، معراج میرے آقا کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ سارے بولے بھائی. میرے آقا نے معراج کیا کہ نہیں کیا؟ میرے آقا نے ہجرت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ معراج کتنی دفعہ؟ کتنی دفعہ بولے بھائی؟ اور ہجرت کتنی مرتبہ؟ بھائی اگر حضور ہر وقت ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے پھر معراج کائے گا؟ معراج سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے حضور فرش پر تھے اور معراج کے موقع پر حضور عرش پر پہنچے. کہیں سبحان اللہ. ہجرت سے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے میرے آقا مکہ میں تھے، ہجرت کرنے کے بعد میرے آقا مدینے ہیں. اگر میرے آقا ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں پھر تو ہر وقت حضور فرش پر بھی ہیں، عرش پر بھی ہیں، پھر معراج کی ضرورت ہی نہیں. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حضور ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں پھر تو ہر وقت حضور مکے میں بھی ہیں، مدینے میں بھی ہیں، پھر تو ہجرت کی ضرورت ہی نہیں.
سنیے میرے آقا جب مکہ چھوڑ رہے ہیں 3 راتیں قیام کیا غار میں، غار سور میں، پھر جب نکلے صبح کو، توجہ چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میرے آقا نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا، مکے کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور یوں فرمانے لگے اطیب ارض الی اللہ، اشرف ارض الی اللہ، احسن ارض الی اللہ، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو تھمتے نہیں، سیل رواں جاری ہے، برسات کے قطروں کی طرح میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو مبارک ٹپک رہے ہیں، اور فرماتے اطیب ارض الی اللہ، احسن ارض الی اللہ، اشرف ارض الی اللہ، مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، مجبوراً چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ کے کعبہ تجھ سے زیادہ پیاری جگہ کوئی نہیں، تجھے چھوڑتے ہوئے میرا سینہ چھلنی ہے، مجبور ہوں، کفار ٹکنے نہیں دیتے، اگر میرا بس چلتا میں تجھ سے ہرگز جدا نہ ہوتا، اور فرماتے اطیب ارض الی اللہ، احسن ارض الی اللہ، اشرف ارض الی اللہ، مکہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، مجبوراً چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ کے کعبہ تجھ سے زیادہ پیاری جگہ کوئی نہیں، تجھے چھوڑتے ہوئے میرا سینہ چھلنی ہے، مجبور ہوں، کفار ٹکنے نہیں دیتے، اگر میرا بس چلتا میں تجھ سے ہرگز جدا نہ ہوتا۔ جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح روتا ہے، اگر حضور ہر جگہ پر موجود ہوتے تو پھر یوں جدائی میں آنسو کیوں بہاتے؟ ہوش کرو، غلط سمجھایا گیا ہے تمہیں، کس کو پکارنا ہے؟ کس کو پکارنا ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ ہر جگہ پہ موجود کون ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ واجب الوجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ مختار کل کون ہے؟ جو چاہے کرے وہ کون ہے؟ جو چاہے کرے وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت سے درخواست کیجیے، حساب کتاب تو شروع ہونا، جنت والے جنت جائیں، جہنم والے جہنم جائیں، مر گئے پیاس کی شدت سے، گرمی کی شدت سے، دھوپ کی شدت سے، سورج کی تمازت کی شدت سے۔ حضرت آدم نے انکار کر دیا، جناب نوح کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، جناب یعقوب کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، جناب یوسف کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، داؤد خلیفۃ اللہ کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آئے، انہوں نے انکار کر دیا، سارے مل کے آئے جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں۔ تکبیر کا نعرہ یوں نہیں لگایا جاتا، نعرہ تکبیر، ڈاکٹر خالد محمود سمرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب سب مل کے حضور کی خدمت میں آئیں گے تو حضور سر مبارک سجدے میں رکھیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، حضور اپنا سر مبارک سجدے میں رکھیں گے اور اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے، اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے کہ اللہ کا غصہ رحمت سے بدل جائے گا۔ کہیں سبحان اللہ۔ اور میرے اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، کہیں نا سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، سل توتا واشفع تشفع۔ میرے حبیب تو نے ایسا سجدہ کیا کہ مجھے خوش کر دیا، تو نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ مجھے خوش کر دیا۔ اب سر مبارک سجدے سے اوپر کیجئے، توجہ چاہتا ہوں، سل، اللہ فرمائیں گے سل، تو سوال کر تو تجھے دیا جائے گا، واشفع تشفع، تو شفاعت کر تیری شفاعت مانی جائے گی،
قربت کا ایسا بڑا انداز، اتنا بڑا مقام، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا؟ تو سوال کر میں دوں گا۔ بچوں بولنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے تو سوال کر میں، بولیے نا بھائی، تو سوال کر میں، تو شفاعت کر میں قبول کروں گا، تو سوال کر میں دوں گا، تو شفاعت کر میں۔ یہ نہیں فرمائیں گے کہ تو نے مجھے خوش کر دیا اب جو چاہو کرو، نہیں، تو سوال کر، تو سوال کر تجھے دیا جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، تو سوال کر تجھے دیا جائے گا، تو شفاعت کر تیری شفاعت مانی جائے گی، تو سوال کر، تو مانگ، تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، میں تجھے دوں گا، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ میرے حبیب تو سوال کر، تجھ جیسا سوالی نہیں ہوگا، مجھ جیسا داتا بھی نہیں ہوگا۔ ارفع رأسک یا محمد سل توتا فاشفع تشفع، تو سوال کر تجھے دیا جائے گا، تو شفاعت کر تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ سفارش کا تجھے حق ہے، مختار میں ہوں، مرضی کس کی چلے گی؟ بولے بھائی، حضرت نوح کی مرضی ہے میرا بیٹا بچے، کیا مرضی تھی؟ میرا بیٹا، چیخ نکل گئی، قرآن میں لکھا ہوا ہے ان ابنی من اہلی، کہیں نا سبحان اللہ، فرمایا ان ابنی من اہلی وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ میرے اللہ کرم نوازی فرما، جیسا کیسا ہے لیکن بیٹا تو میرا ہے۔ حضرت نوح کا ارادہ کیا ہے کہ میرا بیٹا بچے کی ڈوبے، بولے بھائی، حضرت نوح کا ارادہ کیا ہے کہ میرا بیٹا بچے یا ڈوبے؟ حضرت نوح کا ارادہ کہ بچے، اور اللہ کا ارادہ ہے کہ ڈوبے۔ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ حضرت ابراہیم کی مرضی ہے میرا باپ بچے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ نہ بچے۔ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ حضرت نوح کی مرضی ہے میری بیوی بچے، حضرت لوط کی مرضی ہے کہ میری بیوی بچے، اور اللہ کی مرضی ہے کہ نہ بچے۔ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ خاتم الانبیاء کی مرضی ہے کہ میرا چچا جان بچ جائے، اللہ کی مرضی ہے کہ نہ بچے۔ کس کی مرضی پوری ہوئی؟ جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مایوس لوٹے ہیں، چچا جان کا انتقال ہو گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کاش میرے چچا اگر کلمہ پڑھ لیتے تو کیا مزہ ہوتا، لطف آ جاتا۔ میرے آقا کو دکھ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ مرضی کس کی پوری ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یفعل ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیار۔ پکارنا کس کو ہے؟ حاضر ناظر کون ہے؟ ہر جگہ پہ موجود کون ہے؟ واجب الوجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ پتہ نہیں لوگوں کو بات سمجھ میں آتی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں جو قرآن زیادہ پڑھیں یہ وہابی ہیں۔ وہابیوں کی نشانیاں قرآن زیادہ پڑھیں گے
اور ان کے ماتھے ٹنڈ ہوں گے، ٹھوڑو ہوں ٹری نشانی ॿुधाईंदा आहिनि त हिन जी सुथण वरी अध पिनीअ ते हूंदी। वाह जा गुनाह ॻोल्हे लधा आहिनि अदर। ज़ुल्म जी इंतहा आहे, ख़ुदा जो कसम। बरेलवी हज़रात खे चओ इहे हिन न बा झेड़े जूं ॻाल्हियूं इहे हिन न, क़ुरान खोले था रखो, कोई झेड़ो कोन्हे। तव्हां पंहिंजा दलील क़ुरान सां भेटारियो त तव्हां ॾे अचूं, असां भेटारियूं त पोइ तव्हां असां ॾे अचो। अबा ठीकु आहे न, ॻाल्हायो छो नथा? और ये भी अंबिया बशर हैं जी, अंबिया सारे मिलके बोले, अंबिया हुजूर नूर मेरे आका की सिफत है, बशर मेरे आका की जात है। नूर मेरे आका की सिफत है, बशर मेरे आका की जात है। अशरफुल मखलूकात नूर हैं या इंसान हैं? अशरफुल मखलूकात कौन है? बोले ना भाई, भाई अशरफुल मखलूकात कौन है? ये अशरफ सुपरलेटिव डिग्री है। स्कूल में पढ़ाते हैं ना तलबा को, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर इससे भी अच्छा, बेस्ट बहुत ही अच्छा, यह सुपरलेटिव डिग्री है। गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये अशरफ शरीफ की सुपरलेटिव डिग्री है। शरीफ यानी इज्जत वाला, और अशरफ सबसे ज्यादा इज्जत वाला। अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को बनाया। अशरफुल मखलूकात कौन है? सारे मिलकर बोले। और अहसने तक़वीम में भी अल्लाह ने इंसान को बनाया। फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मक्के वाले कहते थे कि हुजूर बशर तो हैं लेकिन नबी नहीं, और ये हमारे 15वीं सदी वाले यार कहते हैं हुजूर नबी तो है लेकिन बशर नहीं। वो क्या कहते थे? बशर हैं। भाई क्या कहते थे? बशर लेकिन नबी, और ये कहते हैं नबी लेकिन बशर। अल्लाह को पता था कि मक्के वालों की ज़ुर्रियत आखिर में पैदा होनी है। उसी जमाने में अल्लाह ने अपने हबीब से ऐलान कराया, कुल सुबहान रब्बी, कहे ना सुबहान अल्लाह। फरमाया कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। मेरे हबीब अपनी जुबान से तू खुद ऐलान कर, मैं तेरा ऐलान कुरान में लिखवाना चाहता हूँ। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। अल्लाह ने अपने हबीब से ऐलान कराया, मेरे हबीब तू ऐलान कर मैं बशर भी हूँ रसूल भी हूँ। हमारा अकीदा है हुजूर बशर भी हैं, कहे हुजूर बशर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं। बोले भाई हुजूर बशर भी हैं, लेकिन हुजूर ऐसे बशर हैं कि सारी कायनात के बशर मिल जाएं मेरे आका की बशरियत का मुकाबला नहीं कर सकते। बशर क्या हैं? नूरी, नारी, खाकी, फर्शी, अर्शी, ये सारे मिल जाएं। नबातात, जमादात, हैवानात, ये सारे मिल जाएं। ये 14 तबक, ये हूरो फलक, ये सब मिल जाएं। खुदा की बनाई हुई पूरी मखलूकात इकट्ठी हो जाए, ये नबी, ये रसूल, ये वली, ये औलिया, ये अत्किया, ये अस्फिया, ये उलमा, ये सुलहा, ये शुहदा, सब इकट्ठे हो जाए, मेरे आका का मुकाबला ही नहीं। मैं अगर किसी के लिए कहूं कि ये अपने बाप का बेटा ही नहीं, ये गाली नहीं है? बोलते क्यों नहीं भाई? मैं अगर किसी के लिए कहूं कि ये अपने बाप का बेटा ही नहीं, ये गाली नहीं है? अब तहां सिंधी बरोच समझो था गाल मुंहिंजी। मां कंहिंखे चवां ते पंहिंजे पीउ जो पुट ई न आहे या गार कान्हे, ॻाल्हायो छो नथा?
خدا جے ذات جو قسم جے کہ سید کائنات جے بشریت جو انکار تھا کن مجھے پاک محمد جے اب اما جو انکار تھا کن جو سید کائنات کو بشر نہیں مانتے میرے آقا کے خاندان کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نوری مخلوق کا باپ نہیں ہوتا، نور کا باپ، نور کی ماں، نور کے بیٹے، نور کی بیٹیاں، نور کے سسر، نور کے داماد، نور کے رشتہ دار۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت جبریل نوری ہے نا بھائی، حضرت جبریل نوری ہے نا بھائی، فرشتے نوری ہے نا، حضرت جبریل نوری ہے نا، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل۔ اچھا بتائیں حضرت جبرائیل کے باپ کا نام کیا ہے ہی نہیں، اس کی والدہ کا نام کیا ہے ہی نہیں۔ حضرت اسرائیل کے باپ کا نام کیا ہے، حضرت اسرائیل کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بھائی نور کا نہ باپ ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، نہ بیٹا ہوتا ہے، نہ بیٹی ہوتی ہے۔ جو میرے آقا کو کہتے ہیں کہ بشر نہیں ہے، نور ہے، یہ دوسرے الفاظ میں میرے آقا کے والدین کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ گستاخی ہے یا محبت ہے؟ یوں کہیے کہ میرے آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ پوری کائنات میرے آقا کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک ہے۔ یوں کہیے ہمارے آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ ساری مخلوقات بما نوری مخلوق کے جمع ہو جائے میرے آقا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کی آیات کو کہاں کرو گے؟ اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، بریلوی حضرات کو بھی سمجھاؤ، شیعہ حضرات کو بھی سمجھاؤ، اللہ کرے ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں، ان کو قرآن پڑھاؤ۔ میں نے سیدھی باتیں کی ہیں، اللہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کیجیے۔ مولانا نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے بدماشی کی تو ہم امریکیوں کو سبق سکھائیں گے۔ تو جی آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر امریکہ نے بدماشی کی تو ہم یہودیوں کو سبق سکھائیں گے، ہم کسی امریکی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے کہ انشاءاللہ۔ سارے مل کے بولے، آج میرے قائد نے وضاحت کر دی ہے امریکہ کے نائب سفیر کے آگے کہ اگر آپ نے بدماشی کی تو انشاءاللہ چھٹی کا دودھ بھی آپ کو یاد دلا دیں گے۔ اور اس گنجے کو بھی بتلا دو، جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، امریکہ نے کتا پالا، امریکہ نے کتا پالا۔ تکبیر! یہ ہمارا جذبوں کا قاتل ہے، ہمیں امریکہ کا ٹاؤٹ نہیں چاہیے، محمد عربی کے غلام چاہیے۔ امریکہ کے بربادی تک، امریکہ کے بربادی تک، امریکہ کے بربادی تک۔ میرے محترم دوستو، ہماری منزل ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل کیا ہے؟ سارے مل کے بولیں۔ ہم جمعیت علماء اسلام میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو کہ آپ جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اس لیے شامل ہوئے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے؟
بھائی پیپلے کہیں گے رکھو ان کے سر پہ قرآن کہ تم جو پیپلز پارٹی میں گئے ہو اس لیے گئے ہو کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے. بھائی کہہ سکیں گے؟ بولے بھائی آخری کلماتیں دعا کر رہا ہوں. بھائی کہہ سکیں گے؟ اچھا مسلم لیگ والوں سے پوچھو, لیگلوں سے, آپ جو نواز شریف صاحب کی چمچہ خوری کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہو جائے, بھائی کہیں گے؟ ان کے سروں پہ قرآن رکھو, کہیں گے بھائی؟ بولے بھائی کہیں گے؟ اچھا ایم کیو ایم والوں سے پوچھو وہ کہیں گے؟ اچھا اے این پی والوں سے پوچھو وہ کہیں گے؟ ہمارے سندھی قوم پرستوں سے پوچھو کہ آپ نے جو اپنی اپنی پارٹیاں بنائی ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, کہیں گے بھائی؟ ہمارا سروں پہ قرآن رکھو, ہم مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر سر پہ قرآن رکھ کے کہیں گے کہ رب محمد کی قسم ہم نے جمعیت علماء اسلام میں اس لیے شمولیت کی ہے کہ اللہ ہم پر راضی ہو جائے. ہم یہاں پر طالبان کا نظام لائیں گے کہ انشاءاللہ یہاں داڑھی اور پگڑی کا راج ہوگا, ڈش کلچر کا ستیہ ناش ہوگا, محمد کی شریعت کا بول بالا ہوگا, اللہ کے قرآن کا نظام ہوگا اور انشاءاللہ اسلام آباد کی پارلیمنٹ پر نبوی جھنڈا لہرایا جائے گا. میرے محترم دوستو, در در پہ جائیے, گھر گھر پہ جائیے, لوگوں کے عقائد کو درست کرنے کے لیے بھی محنت کیجیے اور ان کو ظالموں کے چنگل سے بچانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کیجیے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. یہ دین کے دشمن نہیں لائیں گے. اللہ کی دھرتی پر اگر اللہ کا نظام آئے گا تو وہ علماء حق کے ذریعے آئے گا. میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ عالم انبیاء کے وارث ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی الا انا آخر الانبیاء الا نبی بعدی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین حق کی سربلندی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, تمام مسلمانوں کو نماز کی پابندی عطا فرما, روزوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما, حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما, روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو اخلاص اور استقامت عطا فرما, قرآن مقدس کے پاکیزہ احکامات کے مطابق زندگیوں کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اکناف عالم میں جہاں جہاں پر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہاں وہاں پر مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ چچینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, بوسینیا کے مسلمانوں کی مدد فرما, کوسوو کے مسلمانوں کی مدد فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ طالبان کی حفاظت فرما, طالبان کو دشمنوں کے نظر بد سے بچا, طالبان کو دین پر استقامت عطا فرما, طالبان کے روحانی رہبر ملا عمر مجاہد کی حفاظت فرما. یا اللہ 15ویں صدی کے مجاہد اعظم اسامہ بن لادن کی حفاظت فرما. یا اللہ امریکہ کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ اس دور کے شیطان
शैतान क्लिंटन को तबाह बर्बाद फरमा, इस दौर के फिरौन क्लिंटन को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को मिलजुल कर दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम उलमा की हिफाजत फरमा, दीनी मदारिस की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, दीनी मराकिज की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, दर्दमंदों के दर्दों को दूर फरमा। या अल्लाह हम सबके मकानात को कुरान की बरकत से आबाद फरमा। या अल्लाह कलमे की जिंदगी और कलमे पर मौत अता फरमा, ईमान पर जिंदगी और ईमान पर मौत अता फरमा। क़ियामत के दिन सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह मैदान क़ियामत में सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा हाथों मुबारकों से या अल्लाह हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमा। या अल्लाह हमें जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा। या अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमा। आका के पहलू में कब्र नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल क़ुबूरना फी बलद हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिन बंदों ने इस जलसे का एहतिमाम किया उनकी खिदमत को मंजूर व मकबूल फरमा। जिन्होंने ताउन किया उनके ताउन को मंजूर व मकबूल फरमा। जो तेरे बंदे इस इज्तिमा में आए हैं सबकी हाजिरी को मंजूर व मकबूल फरमा। या अल्लाह हम सब के सीनों को तौहीद के नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हम सब के सीनों को सय्यद कायनात की मोहब्बत से मामूर फरमा। या अल्लाह आले मोहम्मद से प्यार अता फरमा, अहले बैत मोहब्बत से अकीदत नसीब फरमा, असहाबे मोहम्मद से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हमें शिर्क व बिदअत से बचा, जलालत और गुमराही से बचा। या अल्लाह हमें सच्चा अकीदा रखने की तौफीक अता फरमा, हमें फासिद अकीदों से बचा, हमें गलत अकीदों से बचा, हमें गलत सोहबत से बचा। या अल्लाह हमारे खाली हाथों को अपनी रहमत से मंजूर व मकबूल फरमा, हमारी खाली झोलियों को रहमत से भरपूर फरमा। या अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा। या अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा। या अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा। या अल्लाह कब्र की सख्ती से बचा। या अल्लाह जन्नत में जगह नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे खाली हाथों को मंजूर व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक वजअल क़ुबूरना फी बलद हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्लाम का हकीकी मरकज बना, इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्लाम का हकीकी मरकज बना, इस्लाम का मजबूत किला बना। या अल्लाह कराची के हालात को बेहतर फरमा। या अल्लाह सिंध को एक मरतबा फिर बाबुल इस्लाम बना। या अल्लाह सिंध को एक मरतबा फिर बाबुल इस्लाम बना। या अल्लाह पाकिस्तान के चारों सूबों के मुजाहिदीन को दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान पर निकलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअर्रखा 4 अगस्त 1999 बमुकाम गुलशन मेमार गबोल गोट कराची अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो खिताब फरमा रहे थे। मौजू था असली कलमा इस्लाम। कुल बयान 2 घंटे। तैयार करदा पाक रिकॉर्डिंग, पहली मंजिल करीम सेंटर सदर कराची। फ़ोन नंबर 567812 3।